اور جو صورتحال ہے تو وہی ہماری پوری ٹیم ایلائز اور خاص کر اسحاق ڈار صاحب اسی میں اپنا ان پٹ دے رہا ہے کہ کئی معاشی استحکام آ جائے، اور ساتھ ساتھ ہمارا پرائم منسٹر صاحب آپ دیکھ رہے دن رات تگ دو یا ملک کے اندر اور پھر باہر، کبھی ٹرکی، کبھی آپ سعودی میں دیکھ رہے، کبھی آپ چائنا میں دیکھ رہے، کبھی آپ رشین وہی جو ہماری اسٹیٹ سے ازبکستان، قازقستان، سنٹرل ایشین اسٹیٹس، اس میں آپ اس کو دیکھ رہے، سعودی عرب میں دیکھ رہے، ساتھ ساتھ یو اے ای میں مختلف جگہ جا کر پاکستان کا مقدمہ لڑنے اور پاکستان کی امیج کی بحالی کے لیے اور پاکستانی قوم کو کچھ لانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو ایک طرف تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی اگر ہماری آپ پریس کانفرنس لاہور میں آپ کے سامنے مخاطب ہوں تو اب بھی پرائم منسٹر صاحب وہی مصر میں جو کانفرنس ہو رہا ہے انوائرمنٹل، اسی میں وہی کیا ہوا ہے کل۔ اور دوسری طرف سے بدقسمتی سے یہ کوئی، میں یہ کہوں گا کہ ایک فرد کی بدقسمتی نہیں، پوری قوم کی بدقسمتی ہے، اور کوئی گناہ کی سزا ہے جو اس قوم کو مل رہی ہے کہ دوسری طرف سے اس طرح لوگ عمران کی قیادت میں لگے ہوئے کہ وہ پاکستان کی تباہی کے پیچھے لگے ہوئے۔ اس کا ایجنڈا اگر آپ ایک عام میں اکثر وہ جو پی ٹی آئی کے دوست ان سے اکثر سوال پوچھتا ہوں تو کبھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا مدلل کہ مقصد کیا ہے، مشن کیا ہے، کیا حاصل کرنا چاہتے ہو، یہ بات بتا دی جائے تو ساری باتوں پر اگر آپ کوئی بندہ جس کا ذہن کام کرتا ہے اور ہر ایک بات پر وہی حسد والے اینک اتار کے اور بحیثیت پاکستانی اینک پہن کر اور دیکھ لے تو اس کو کوئی چیز اور نظر نہیں آئے گی، مگر ایک بات نظر آ رہی ہے کہ اس ملک کو کس طرح انتشار پلایا جائے، عدم استحکام کی طرف لے جائے، اپنے تمام اداروں کو تباہ کر دیا جائے۔ تو مجھے یہ اس سے اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ اس سے اس کو حاصل کیا ہوگا۔ وہی لوگ جو آج نعرے لگا رہے، باہر ان کو گمراہ کرنے کے پیچھے عمران خان لگا ہوا ہے اور گمراہ کر رہے اور جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ۔ پہلے وہی سائفر والی جھوٹ نکل آئی اور کہتے ہیں کہ مجھے کس طرح سازش ہوئی، امریکہ نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا اور مجھے زبردست سے ہٹایا گیا۔ اسی پر قوم کو اتنا گمراہ کرنے کی بھرپور کوشش کی، اگرچہ نہ کوئی سازش سامنے آئی اور نہ کوئی بات سامنے آئی، اور سارے باتیں ثابت ہوئی کہ اس طرح کوئی بات تھی ہی نہیں۔ اور امریکہ کو کیا لینا دینا کہ وہی سے آ کر اور پاکستان میں ان کے والوں کو کہتے ہیں آپ ادھر ووٹ دے دیں، فلاں کو کہتے ہیں بلوچستان کی پارٹیوں کو کہتے ہیں آپ ادھر ووٹ دے دیں، فلاں کرے۔ وہ تو ہر ایک کی اپنی ایک پارلیمنٹ، وہی پارلیمنٹ جس پر وہ وزیر اعظم تھا اور یہ لوگ اس کے ساتھ تھے، اچھے لوگ تھے۔ جب ان کے ساتھ جو وعدے اور کمٹمنٹ نہیں ہوئے وہ جا کے وہی سے اٹھ کے دوسری طرف بیٹھ گئے، تو پھر وہ سارے اس طرح ہو گئے بدنام فلاں۔ تو ایک وہی ڈرامہ رچایا اور قوم کو اس طرح کہا کہ مجھے نکالا گیا، میرے ساتھ ظلم ہوا، میرے ساتھ کیا ہوا، تو اسی پر لگا رہا، کافی ٹائم ضائع کیا، روز بروز نئے نئے چیزیں لا رہے۔ اور پھر بعد میں ارشد شریف صاحب ہم سارے مذمت کرتے، وہ صحافی کے ساتھ ساتھ ایک پاکستانی ہے اور پاکستانی کے ساتھ جہاں بھی زیادتی ہوتی ہے، ناانصافی ہوتی ہے تو ہم بحیثیت قوم نیشن اس کو کنڈیم کرتے، اس کی مذمت کرتے، مگر بغیر کسی تحقیق اور ریسرچ کے۔ ہمیں حیرت ہو رہی ہے کہ بغیر کسی تحقیق اور ریسرچ کے اور تہ تک جانے کی یہ بات نکالنا کہ وہ یہاں سے تھا اور اس نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی باتیں کر رہا تھا، وہ اس کے پیچھے تھے، اور پھر وہی کینیا اور کدھر چلا گیا، اور یہاں سے لوگ جا کے وہی سے ہمارے افواج جا کے ایجنسیز کے لوگ انٹیلیجنس وہی اس کو ہیڈ کر دیا۔ حیرت کی بات ہو رہی ہے کہ کون سے لوگ ہیں پاکستان میں جس نے بات نہیں کی اور نہیں کر رہے، آپ سارے دیکھ رہے، تو اسی کو اسی طرح ہیڈ کرنا اور اتنی تیزی کہ وہی جا کر اس طرح واقع ہونا، تو اسی طرح الزام لگانا بغیر کسی ریسرچ کے اور تحقیق کے کہ میں اس کو صرف فکر ہوتا ہے اپنے سیاست کے لیے، پیچھے اس کو نہیں ہوتا کہ اس کو ملک کو کتنا نقصان ہوگا، پاکستان کو کتنا نقصان ہوگا، ہمارے اداروں کا کتنا نقصان ہوگا۔ اداروں کا نقصان ہو جائے، بدنام ہو جائے تو ہم بدنام ہو گئے، پاکستان بدنام ہو گیا،
تو جذبات میں آ کر اس کو یہ سوچ ہوتا نہیں کہ آگے کیا ہوگا، تو وہی ڈرامہ رچائے گا اور ایک دم وہی الزام لگائے. اس کی میں کیا کیا بات یاد کروں. اگر میں وہی سعودی کی بات کروں کہ حرم شریف میں جا کر لوگوں کو اکسا کے اپنی سیاست زندہ رکھنے کے لیے کہ بس آپ یہاں نعرے لگائے اور کہتے ہیں مرد آباد اور فلا فلا، اس کو یہ پتہ نہیں کہ اس کی قیمت کیا ادا کرنے پڑے گی. اس کو کیا قیمت ادا کرنا پڑا بیچاروں کو. لاکھوں درہم ریال کے جرمانے ہوئے، جیلوں میں ڈالے گئے. اور پھر میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج پھر کہتا ہوں، عمران کو شہباز شریف صاحب سے سیکھنا چاہیے کہ ابھی جو شہباز شریف صاحب سعودی گیا تو وہی سعودی بادشاہ کو کہا کہ سب سے پہلا ڈیمانڈ میرا یہ ہے کہ لوگوں نے میرے خلاف نعرے لگائے تھے تو میں یہاں آیا ان کو معاف کر دے. آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کی معافی کر دے، ان کے وہی جو جرمانے لگائے جیلوں سے نکال لے. تو اس کو آگے یہ فکر نہیں ہوتا ہے کہ اس کے کل پر ہونا کیا ہے، اس کے نتائج کیا آنے اور کس طرح بھگت لینے. پھر کہہ دیا چلو مارچ کر دیتا ہو اور اسلام آباد پر چڑھائی کے لیے نکلا ہے. کہ اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کیوں کرنی ہے، کوئی بات تو معلوم نہیں. آپ کی حکومت پنجاب میں بھی آدھا پاکستان ہے، آپ کی حکومت کے پی میں بھی، آزاد کشمیر میں بھی، گلگت بلتستان میں بھی. بات کیا چاہتے ہو یار؟ مطلب ہے کہ آپ جا کے چڑھائی کرتے. تو وہی سے نکل کر پھر جو واقعہ ہوا، میں اس کی یہ نہیں کہتا ہوں، اس کی ہم کے تحقیقات ہونی چاہیے. اور جو ہمارا ایک بھائی اس میں فوت ہو گیا، معظم صاحب، ہمیں اس پر بھی بہت بڑا افسوس ہے کہ کس طرح ہوا، کیا ہوا. تحقیق ہونی چاہیے. مگر ایک بات میں خود بھی یہ چیزیں بہت میں نے پریکٹیکلی فیس کیے. عمران کا تو یہ پتہ لگے گا کہ کیا ڈرامہ اصلی تھا، جعلی تھا، اور ہم نے اصلی بہت فیس کیے. میں اگر آپ کے سامنے ہوں تو 7 اٹیمپٹس میں نے بھی زندگی میں فیس کیے، 4 سوئسائڈ اٹیمپٹس بھی فیس کیے. میرے ساتھ کئی لوگ شہید بھی ہو گئے، اپنے فیملی اور دوسرے لوگ. ہم نے ان کے لاشیں اٹھا کے خود یہ چیزیں ہم نے دیکھ لیے. تو اسی طرح چیزیں کسی کے ایک دم کسی پر ڈالنا اور پھر یہ بات کرنا، تو ہمیں حیرت کئی سوالات اٹھتے. اس سوال سے کئی جو اس کی یہ بات آخر میں ثابت ہوگی. ہمیں تو یہ کہہ دیا کہ جو بندہ اس میں فوت ہو گیا ہے، ہمیں اس پر افسوس ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نصیب کرے. اس کی پسماندگان کے ساتھ ہماری ہمدردی ہے. مگر یہ جو عمران کا ڈرامہ ہے، اس کا جو اینکر سینیٹر صاحب ہے، حیرت ہوتی ہے ہمارے طرح جو ہمارے دیہاتی لوگ ہیں اور اکثر واسطہ پڑتا ہے کبھی شکار اور اس کے علاوہ دوسرے نشانی بازی، اور یہ کہ کس طرح بندہ تھا، کس طرح گولی تھی کہ ایک کی چہرے پر لگی اور دوسرے کی اتنی گولی نے اتنی موومنٹ کر کے دوسرے کے ٹانگ میں لگی اور وہ زخمی بھی ہوا. اور کس طرح شوٹر تھا کہ کئی باہر سے، یہ تو ہماری عادت ہے، ہم کرتے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں تھا کہ کس طرح شوٹر تھا، کس طرح چیز تھا کہ اس نے وہی فائر کر کے اس کے پاؤں میں، کہ وہ سٹیج پر بیٹھا ہوا ہے نیچے پاؤں میں، اور پھر وہ پاؤں کسی کو دکھایا ہی نہیں کہ کس جگہ وہ گولی لگی ہے، کتنے لگی ہے. اور یا 3 گھنٹے اس کو وزیر آباد اسپتال میں جانا چاہیے تھا، فرسٹ ایڈ لینا چاہیے تھا سرکاری اسپتال میں. حکومت تو یا آپ کی ہے. پھر یہ بھی نہیں کہے کہ ہم یا پنجاب کے ہاسپٹل تو آپ کے انڈر ہے اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، تو آپ کو وہی جا کر دیکھنا چاہیے تھا کہ کتنی کیا ہوا ہے، کیا نہیں ہوا ہے. مگر جو بھی ہوا ہے میں اس میں آگے چاہ نہیں، مگر جو باہر سے لوگ دے رہے ڈاؤٹ، شکوک، یہ دیکھ رہے ہیں کہ پھر اگر اس طرح واقعہ ہوا، واقعی آپ پر گولیاں لگی، آپ کو تو وہی جانا چاہیے تھا، فرسٹ ایڈ لینا چاہیے، بجائے کہ آپ 3 گھنٹے شوکت خانم میں جا رہا ہے، اپنے اسپتال میں جا رہا ہے. کسی کو پاکستان میں کسی اور اسپتال اور کسی ڈاکٹر اور کسی پر ٹرسٹ، مگر اس سے اندازہ صاف ظاہر ہوتا ہے جو سمجھنے والے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے. حقائق اسی طرح نہیں ہے. اگر وہ کسی جگہ جاتا تو پھر سارے حقائق سامنے آ جاتے. تو میں کہتا ہوں کہ اس طرح چیزیں ابھی وہ دوسرے جو معظم صاحب کی اللہ اس کی مغفرت نصیب کرے جو باتیں آ رہی ہے، کئی باتیں آ رہا ہے کہ اس کے اپنے بندے نے شوٹ کیا ہوگا، اس کے اپنے گدر سیکیورٹی گارڈ نے کیا ہو گیا ہے. اور وہ اس طرح بات، اور پھر ڈائریکٹلی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کیا ظلم کر رہے ہو اس پاکستان کے ساتھ کہ ڈائریکٹلی آپ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کے خلاف ایف آئی آر کاٹا جائے، شہباز شریف صاحب کے خلاف، رانا ثناء اللہ کے خلاف ایف آئی آر کاٹا جائے، اور ایک سرونگ میجر جنرل کے خلاف ایف آئی آر کاٹا جائے. کہ انہوں نے یہ انسٹرکشن دی تھی شوٹ کرو، اسی طرح شوٹ کرو. میں اس میں زیادہ ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں. ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ایجنسیز اتنے تیز ہے، کوئی بات کرے
تو یہاں سے جاتے اور کینیا میں کسی کو وہی سے ہٹ کر دیتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جس طرح یہ واقعہ ہوا تو یہ تو آپ کا اپنی کنٹرڈکشن ہے، آپ کی بات میں تضاد تھے۔ اگر کسی کو آپ کے پیچھے اس طرح پلاننگ سے گولی چلانی تھی تو پھر اس طرح نہیں ہوتا ہے، یہ آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، پھر اس طرح نہیں ہوتا ہے، آپ نے دیکھے نہیں، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھے، پھر وہ اور طرح کی ہوتے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس بندے ہر چیز کو سیاست کی طرف لے کے جانا اور اس سے کیا حاصل کرنا۔ مجھے تو بہت دکھ ہو رہا ہے کہ ان چیزوں کو میں باعث پاکستانی وہ سیاست وغیرہ چھوڑ کے باعث پاکستانی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کو وہ کیا دینا چاہتے، کیا میسج دینا چاہتے ہیں پاکستان کی وقار اور پاکستان کے بارے لوگوں کے سوچ کہ اس طرح اپنے آپ کو مظلوم۔ مجھے اس پر بھی دکھ ہو رہا ہے۔ ہم تو پٹھان لوگ ہیں، اپنی روایات ہیں، مگر ہم سارے پاکستان کی میں کہتا ہوں کہ اس کے اپنے لوگوں کو یہ بھی نہیں ہے، وہ شہباز گیلہ اور اعظم سواتی کیا ویڈیوز اور کیا کیا باتیں کرتے ہو کہ بس لوگوں کی ویسے بلائنڈلی ہمارے ساتھ سمپتیز آ جائے، ہمدردی آ جائے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا۔ اگر اس کی اپنی عزت نفس اور سب کچھ داؤ پر لگ بھی جائے مگر وہ جھوٹ بول کے کہ لوگوں کی سمپتیز حاصل کرے اور قوم کو گمراہ کرے، تو یہ سارے چیزیں ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ پاکستانی 22 کروڑ عوام کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے۔ میں ایک اہم سوال میرے ذہن میں یہ ہے کہ عمران صاحب سے سوال کرتا ہوں، ان کے لوگوں سے، کیا ہمارا بھی ڈیمانڈ اسٹیبلشمنٹ کی آپ بات کر دیں؟ میں نہ وکیل ہوں اور نہ اس کی جگہ بات کرنا چاہتا ہوں، میں ایک پاکستانی ہوں۔ ہم نے بھی پچھلے جو اسٹیبلشمنٹ کے واقعات تھے سارے ہم نے بھی کئی فیس کیے، مگر ایک ریئلٹی کا ہے، ایک حقیقت کر دے۔ آپ کی افراد سے مخالفت ہو سکتی تھی، ہماری بھی تھی، ہماری لیڈرشپ کی تھی، مگر یہ بات کرنا کہ اور اسٹیبلشمنٹ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں عمران سے کوشچن کرتا ہوں کہ جذباتی تقریریں چھوڑ لیں ان کے ساتھیوں سے، اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کی مخالفت کرتی تو آپ کس طرح جیت جاتے؟ ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح لوگ ہارتے اور جیتتے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ پچھلی دفعہ آپ کس طرح وزیر اعظم بن گئے، کس طرح آپ کو جتوایا گیا۔ تو اگر یہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ نہ ہوتی، آپ کے خلاف ہوتی، آپ کے خلاف کام کرتا، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتے کہ آپ ایک سیٹ جیت جاتے۔ یہ میں قوم کو بھی کہتا ہوں، دیکھیں کسی جگہ ثابت نہیں، ہم ہارے، ہم نے تسلیم کیا، اور یہ الیکشن کمیشن اگر آپ کی مخالفت کرتا اور آپ کے کوئی دانلی شانلی کرتا تو آپ کس طرح پہ جیت جاتے؟ تو آپ کو وہی چیز بھی نہیں پسند۔ ہماری تو یہ ڈیمانڈ تھی، اگر ہم ہار بھی گئے، عوام کا ایک موڈ ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ سچ اور دودھ اور پانی ہو جائے گی، چند عرصہ میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر ہم نے مان لیا۔ تو آپ اور کیا چاہتے؟ تو جب آپ صرف یہ بات چاہتے ہیں کہ ساری اسٹیبلشمنٹ پاکستانی افواج بھی عمران خان کو قوم پر زبردستی مسلط کرے، الیکشن کمیشن بھی میرے ہر ایک ٹیک کہ میں ٹھیک کہتا ہوں، غلط کہتا ہوں، غلط کہتا ہوں اس کو ٹھیک ہے، سارے میرے انڈر ہو، پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر وہ کہتے کہ ہم نیوٹرل ہیں، اگر ہمارے ساتھ ہوتے تو ہم جیت جاتے۔ اگر یہ آپ کہتے جس کو آپ ساتھ کہتے تو پھر تو ہمیں جیتنا چاہیے تھا، آپ کو ہارنا چاہیے تھا، مگر وہ بات تو ختم ہو گئی۔ ہماری یہ ڈیمانڈ تھی، ہماری لیڈرشپ کی، اور ہماری آج بھی ڈیمانڈ تھی اور پہلے بھی کیے، اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل ہونا چاہیے۔ تو ہم نے دیکھ لیا نیوٹرل ہو گئے، نہ ہمارا ساتھ دیا نہ آپ کا ساتھ دیا، اور پھر بھی آپ جیت گئے۔ ہم نے کہا چلو ہو گیا، ہم عوامی مینڈیٹ اور اس کی رائے کا ریسپیکٹ کرتے۔ آپ نے اپنے سیٹیں جیتے، یہ بات بھی نہیں کہ ہمیں ہرا دیا، آپ کے اپنے سیٹیں تھے، پہلے بھی مینڈیٹ آپ کے ساتھ تھا، اس میں کچھ ہارے کچھ جیتے۔ تو یہ بات، اس کے باوجود پھر اور جو کوئی چیز آپ چاہتے تو وہ آپ قوم کو دکھائے۔ میں تو اسی پر میں بالکل کنونس ہوں کہ اور کوئی بات نہیں، آپ ان اداروں کو اتنا بدنام کریں۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اسی دن جو پشاور میں کور کمانڈر کے گھر کے سامنے ہوا، کیا میسج دینا چاہتا ہو پوری دنیا میں کہ پوری دنیا میں افواج پاکستان بدنام ہو جائے؟ اگر فوجی و خاکی وردی والے راستے پر جا رہا ہے، آپ نے لوگوں کی ذہنی اس طرح پرورش کی ہے، ان کو اس طرح کہا ہے کہ اس کو پتھر مارو، اس کو یہ مارو، اس کے خلاف نعرے لگاؤ، تو اگر آپ اس خاکی وردی کو اتنا برباد کرے، اتنا بدنام کرے، تو پاکستان کی کیا خدمت ہوگی؟ میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں، اگر ملک کے اندر کوئی مصیبت آئی، آفت آئی، زلزلے آئے، سیلاب آئے، دوسرے ملیٹنسی آئی، کیا چیز آئے، تو یہ لوگ آ کر آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور آپ کے بارڈر سے ان کا تحفظ یہ کر رہے، اور یہ پاکستان کی افواج کا بیرونی دنیا میں ایک امیج ہے۔ اگر ہمارے دوست ممالک کو بھی کبھی ضرورت پڑی تو اس پر ٹرسٹ کرتے وہی جاتے، اگر آپ اس کو اتنا بدنام کرے کہ بیرونی دنیا بھی اور اندرونی بھی ہمارے بچوں کی اور ینگسٹر کی ذہن اس طرح بنتا ہے کہ خاکی وردی کہتے ہیں اور مرد آباد ہے، تو یہ کیا قوم کی خدمت کر رہے ہیں؟
پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. اگر آپ کی 1 پوائنٹ یہ کہ ان کو سیاست میں کام نہیں کرنا چاہیے, نیوٹرل ہونا چاہیے, وہ تو انہوں نے ثابت کر دیا. اور اسے کیا لیتے ہو؟ وہ تو آپ کے ضمنی الیکشنوں میں انہوں نے بار بار ٹاپے اور سٹیمپ اور مور لگا لیا کہ ہم نیوٹرل ہے, ہم نہ عمران آپ کے ساتھ کھڑے ہونے ہیں نہ دوسرے. تو آپ کو نیوٹرل ہونا بھی اگر آپ لائق نہیں کرتے اور ان کے خلاف اس طرح پیچھے اور تباہ کر رہے, تو میں کہتا ہوں یہ نہ پاکستان کے ساتھ انصاف ہے, نہ اس کی 22 کروڑ عوام کے ساتھ انصاف ہے, اور نہ قوم کے ساتھ انصاف ہے. کہ آپ نئے نئے ڈرامے نکالتے, نئے نئے چیزیں نکالتے اور قوم کو گمراہ کرنے کے پیچھے لگے ہوئے. آپ چاہتے کیا؟ آپ کیا چاہتے وٹ؟ آپ مطلب ہے کہ آپ کی حکومت ہے تو آپ کی یا بھی ہے. آپ کہتے ہیں تو FIR رانا ثناء اللہ کے خلاف کاٹے اور وہی شہباز شریف صاحب اور جنرل کے خلاف کاٹے. حکومت آپ کی ہے, چیف منسٹر آپ کا ہے, پنجاب میں سب کچھ آپ کا ہے, تو آپ اس کی بات ہی نہیں کرتے کہ حکومت تو میری ہے, PTI کی ہے, اور آپ ان کی بات کرتے. اور پھر اسی طرح کلچر ڈیولپ کرنا خدا کے لیے نہ کرے. آپ کہتے کہ رانا ثناء اللہ کے گھر کا یہ کرے, دوسرے کا یہ کرے, تو کون سے آپ کوئی شیشے کے محل میں رہتے؟ ہم وہی دوسرے آپ چاہتے بھی ہے. وہ جو ہمارے KP میں ہے, میں نے اسی دن بھی پبلک, یہ نہیں کہ آپ کے سامنے بولو, پریس کانفرنس کرو, پبلک جلسوں میں باتیں کی کہ کیا چاہتے. پھر تو یہ دوسرا کسی کو تو آپ کو مزہ ہی دیتا ہے کہ آپ یہاں بیٹھ جائے اور یہ لوگ آپس میں لڑ پڑے. اگر کوئی اس طرح نکلتا ہے, اگر آپ کسی کی گھر پر حملہ کرتے ہیں, اگر آپ کسی کی بے عزتی کرتے ہیں, تو وہ اس کو کاؤنٹر کرے گا, وہ اس کو جواب دے گا, اس کے سپورٹر, اس کے ساتھی نکل آئیں گے. تو آپ تو چاہتے ہوئی ہے کہ سارے نکل جائے, ایک دوسرے کو مروائے, جس طرح حرم شریف میں دوسرے جو کیا, مگر عمران کی سیاست زندہ رہے. تو کے لیے آپ کا تو یہ پاکستان میں کیا سٹیکس ہے؟ آپ کے تو بچے وہ لندن میں, اس کو تو اردو کا ایک لفظ آتا نہیں, نہ پاکستانی ہے نہ کوئی سمجھ آتی ہے. آپ کے اور کیا ہے پاکستان میں, مجھے بتاؤ. تو آپ کچھ ہے ہی نہیں, ایک بندہ ہے تو یہاں سے نکل کر وہی جاؤ گے, وہی بیٹھ جاؤں گے. مگر اس پاکستان کے قوم کے ساتھ اتنی زیادتی, اتنی ناانصافی کسی صورت ہونی نہیں چاہیے. اور میں کہتا ہوں کہ وقت کے ساتھ آپ کے سارے باتیں جھوٹے ثابت ہوں گے. آپ انتظار کریں, الیکشن ہونا ہے, آپ کو آنا ہے, لڑنا ہے, مگر میں کہتا ہوں کہ وہ اپنے ٹائم پر ہوگا, ایک آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. آپ کے دباؤ سے کوئی آرمی چیف نہیں لگے گا, وہ پاکستان کی آئین اور قانون کے مطابق لگے گا. الیکشن بھی پاکستان کے آئین اور قانون اپنے ٹائم پر ہوں گے. اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں, اسی پر میں کہتا ہوں کہ خاموشی, اگر گورنمنٹ ہے جو بھی ہے, میرا ذاتی بھی رائے ہے کہ اسی طرح چیز پر جس تباہی کی طرف آپ ملک کو لے کے جا رہا ہے, اسی پر خاموشی بھی نہیں ہونی چاہیے. آپ سے پوچھ گچھ ضرور ہونا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ آپ نے شروع کیا, کس طرح سے ملک کو اور کدھر لے کے جا رہا ہو. تو یہ میں نے جو باتیں کی, دل کی باتیں کی, بحیثیت پاکستانی کی, یہ میرے فیلنگز ہے. بقایا ہم جانتے فیلڈ میں لڑائی بھی جانتے, وہی لڑنا بھی جانتے, سب کچھ. مگر یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہرگز کسی انڈیویجول کی نہیں, یہ لڑائی پاکستان اور اینٹی پاکستان, پاکستان کی تباہی اور پاکستان کی بچانے. تو ہر ایک کو اس کو اپنے بینگ پاکستانی, اگر PTI والے بھی سیاست کرتے, باہر نعرے لگا رہتے, تو میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ خدا کے لیے رات کو جب آپ سوتے, اس سے سونے سے پہلے 5 منٹ کے لیے آپ سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کیوں اسلام آباد پر چڑھائی کرو, کیا چاہتے. وہ اپنے ٹائم کا انتظار کرے. حکومت پہلے بھی آپ نے 4 سال کیے, ان 4 سالوں میں کون سے شہد اور دودھ کی نہریں آپ نے بہائے پاکستان میں کہ پاکستانی قوم اس کے لیے ترسے. کون سا اچھا کام کیے پاکستان کو اتنا مخروز تباہ کیا. ہمارے KP میں 9 سال سے آپ بیٹھے, ہم نے آپ کے KP کے وہ نالائق اور سارا جھوٹ اور کرپٹ وہی چیز دیکھ لیا کہ اس طرح وہی KP میں کیا ہو گیا. عمران کی دور میں رشوت جائز قرار دیا گیا, رشوت جائز ہو گیا. ابھی کوئی ڈرتا ہی نہیں ہے, جس جگہ آپ جاتے اتنے پیسے دے دو, آپ کا یہ کام ہو فائل کے ساتھ, ویسے ہلتا ہی نہیں. تو آپ کی گورننس بھی لوگوں نے دیکھی, آپ کی ڈیلیوری بھی لوگوں نے دیکھ لی. تو کون سی آپ یہ کہ قیامت آپ انتظار کر رہے ہیں, 1 سال انتظار بھی نہیں کر سکتے کہ مجھے زبردستی سارے ادارے, افواج پاکستان, الیکشن کمیشن, عدلیہ, سارے آ کے میرے ساتھ مل کر مجھے زبردستی اس قوم پر مسلط کرے. میں ٹھیک کرتا ہوں, غلط کرتا ہوں, میرے ساتھ میجارٹی ہے ہی نہیں, مگر مجھے لے کے آؤ, یہ کام نہیں ہو. وزیر اعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی بحالی کا کام جاری ہے. ملک کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے بھی حکومت کی کوششیں جاری ہے. بدقسمتی سے ایک شخص کی وجہ سے قوم کو سزا مل رہی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کے مقصد اور مشن کا کسی کو کچھ پتہ نہیں. عمران خان جھوٹ پر جھوٹ